عائشہ کو عیدی ملی یا آمنہ کی صبح شام تعریفیں کرنے کے بھی پیسے؟ یہ میں نے نہیں، عمیر نے کہا ہے کہ عائشہ کو ایک تعریف کے 500 روپے ملتے ہیں، یعنی عیدی کے ساتھ ساتھ عائشہ کو اس کی تعریفیں کرنے کی بھی تنخواہ ملی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب سے خوش رہے۔ ہسبینڈ نے جب اپنے گھر والوں کو ملنا ہوتا ہے تو اس کو بہت جلدی ہوتی ہے، لیکن جب بیوی نے اپنے میکے جانا ہو، اپنے گھر والوں کو ملنا ہو، تو ہسبینڈ بہانے کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے بعد میں چلے جائیں گے، کبھی کہتا ہے تھوڑی کسی اور دن چلے جائیں گے۔ یہ گلے شکوے کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے آمنہ اور عمیر اپنے ایک اسکرپٹڈ ولاگ میں۔ لائف ود آمنہ میں ولاگ اپلوڈ ہوا عید کے تیسرے چوتھے دن، جس میں وہ اپنے میکے گئیں اپنے گھر والوں کو ملنے اور عیدی دینے۔ ولاگ کا سٹارٹ کیا ایک ایکٹنگ کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کو اٹھا رہی تھی اور یہ ہمیں دکھایا جا رہا تھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہسبینڈ نے بھی بھرپور ایکٹنگ سکلز جو تھیں ہمیں اس ولاگ میں دکھائیں۔ خیر وہ اٹھے، ریڈی ہوئے اور اپنے میکے آمنہ گئیں اپنے گھر والوں سے ملنے۔ جس گرم جوشی سے ان کا میکے میں استقبال ہوا، جس طرح وارملی ان کو ملے ہیں سب، وہ آپ ان کے ولاگ میں دیکھ سکتے ہیں۔ سب نے کولڈ شولڈر دیا، کوئی ان کے ساتھ اس طرح نہیں ملا کہ جس طرح آمنہ کے انتظار میں کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ جیسے آمنہ بار بار کہتی ہیں میں آمنہ ہوں، میں آمنہ ہوں، تو اس طرح آمنہ کو وہاں پہ ویلکم کسی نے نہیں کیا، اور وہ بھی عید کے موقع کے اوپر۔ والدہ کو ملی، سب بہن بھائیوں کو ملی، بھابھیوں کو ملی، جس طرح بلال کو ملی، جس طرح بلال کی مسز کو ملی۔ آپ سب نے وہ ویڈیو میں دیکھا ہوگا، بلال اور اس کی مسز نے مکمل طور پہ ان کو کولڈ شولڈر دیا، اور ان کی شکلوں سے، ان کے فیس ایکسپریشن سے کلیئرلی یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کس طرح آمنہ کو مل رہے ہیں، اور آمنہ کس طرح زبردستی ان کو بھابھی بھابھی اور بھائی بھائی کر رہی ہیں۔ جو ویڈیو بنا رہا تھا یعنی کہ عائشہ، وہ بھی زبردستی آمنہ اور بلال کو قریب آئیں، آپ دونوں قریب آؤ، بہن بھائیوں اور قریب ہو، زبردستی قریب لانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ فیس ایکسپریشنز کچھ اور کہہ رہے تھے۔ وہاں پر کھڑے ہو کر آمنہ نے اپنی بھابھی کو، جس کو وہ سمینہ بھابھی کہتی ہیں، اور یہ ایک چیز، ایک امیج دیتی ہیں کہ میں تو بہت چھوٹی ہوں اور مجھ سے سارے بڑے ہیں، سمینہ بھابھی کرتی ہیں، ان کو وہاں پہ عیدی بھی تھما دی۔ اس کے بعد باقی گھر والوں سے وہ باری باری ملی، اور جو ان کی بڑی بھابھی تھی مومنہ، اس کو ملنے وہ گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کو یہ کہا کہ میں تیار ہو کے آؤں گی اور پھر آپ کو ملیں گی، کیونکہ مومنہ نے وہاں پہ اپنی ویڈیو بھی شوٹ کرنی تھی۔ خیر جی، سب کو مل کے انہوں نے کھانا کھایا، جو ان کے لیے لنچ ارینج کیا گیا تھا۔ لنچ ارینج کرنے کے بعد جو عائشہ ہے آمنہ کی بہن، جس کو وہ بار بار یہ کہتی ہیں یہ آمنہ کی بہن، آمنہ کی بہن، اور ان دونوں بہنوں کا جو پیار ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ ایسا پیار شاید کسی بہنوں کا ہو ہی نہیں سکتا، نہ کبھی ہوا ہے، نہ شاید آئندہ کبھی ہوگا۔ عائشہ صاحبہ کھڑی ہو گئیں اپنی تعریفیں کروانے کہ کھانا کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، میں کیسی لگ رہی ہوں، میرے کپڑے کیسے ہیں، میں نے کھانا کیسا بنایا، جبکہ کھانا جو بنایا گیا تھا وہ سارا ان کی والدہ نے بنایا تھا۔ ایز یوزول آمنہ نے وہاں پہ کھانے کی تعریفیں کی، اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی صوفے پہ، جس طرح ہمیشہ وہ کسی بھی ایونٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، وہ صوفے پہ بیٹھ گئی اور عیدیوں کی جو ہے وہ تقسیم ہونی شروع ہو گئی۔ چاہے کوئی برتھ ڈے ہو، کوئی اور ایونٹ ہو، یہ دونوں میاں بیوی اسی طرح گیسٹ کو بلاتے ہیں۔ کیک کاٹنا ہو تو اب آئیں گے یہ کیک کاٹنے، اب آئیں گی یہ کیک کاٹنے، کھانے کی باری ہو تو اب آئیں گی یہ، اب آئیں گی یہ، جیسے کوئی ٹی وی پروگرام چل رہا ہو۔ سملرلی یہاں بھی انہوں نے سب کو باری باری اسی طرح عیدی کے لیے بلایا۔ پہلے بچوں کو عیدی دی، اس کے بعد بڑوں کو عیدی دینا شروع کی۔ سب سے پہلے آئیں گی مریم کو عیدی دی، اور جو گفتگو مریم اور آمنہ کے بیچ میں ہوئی، اس سے آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ سکتے تھے اور سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح مریم کو جس طرح مریم کو ٹریٹ کیا۔ وہ کچھ باتیں وہاں پہ معیوب بھی لگ رہی تھیں، لیکن ہنسی مذاق میں مریم نے ان باتوں کو کس طرح ٹیکل کیا اور وہاں سے عیدی لی اور وہ چلی گئی۔ پھر انہوں نے مومنہ کو وہاں پہ عیدی دی، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے انوائٹ کیا کہ اب آتی ہیں ایک ہی اسپیشل بندہ جو کہ بہت اسپیشل ہے، جو کہ میری بہن ہے، یہ اور وہ، اور تعریفوں کے پل باندھ دیے، وہ تھی عائشہ۔ اور عائشہ جس طرح ہر ویڈیو میں بازو پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے انٹری دیتی ہیں، اسی طرح ہی وہ بازو پھیلا کے آئیں اور آ کے صوفے پہ اس طرح عائشہ کو لپک کے بیٹھی کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ وہاں پہ عائشہ کو عیدی دی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عیدیاں انویلپ میں ڈال کے نہیں دی جا سکتی تھیں؟ کیا یہ عیدیاں کسی اور طریقے سے نہیں دی جا سکتی تھیں؟ بہت سارے طریقے ہیں پیسے دینے کے، کسی کو چیز دینے کے۔ یہ عیدیاں دکھا کے کیمرے کے سامنے لہرا کے کیوں دی گئیں؟ ایک بہن کو 1000 روپیہ، 2000 روپیہ، ایک بہن کو 20,000 روپیہ، کیوں؟ اگر آپ نے کسی بہن کو زیادہ دینی بھی تھی تو پھر آپ اس کو دکھاتی نہ، آپ نے دکھایا اس کو کیوں؟
اور پورا دکھایا لوگوں کو کہ میں اس کو اتنی دے رہی ہوں، اور ریزن آپ کیا دے رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے عائشہ آمنہ کی بہن ہے، تو مریم بھی تو آمنہ کی بہن ہے۔ آپ خود بہن بھائیوں میں ڈسکریمنیشن کرتی ہیں، جس کا جو جواب تھا، جس کا ریزن جو تھا، وہ آپ کے ہسبینڈ وہاں بیٹھ کے بہت اچھے طریقے سے، جس کو کہتے ہیں اردو میں چھوٹے چھوٹے چٹکلے بھی چھوڑ رہے تھے، اور اس میں وہ آپ کو دے رہے تھے، جہاں پہ آمنہ باتوں کو کور کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ آپ نے اپنی بہن کو عیدی دی، چھپا کے دے دیتی ہیں، انویلپ میں دے دیتی ہیں، یا بغیر کھولے پکڑا دیتی ہیں، کسی کو محسوس نہ ہوتا۔ ڈسکریمنیشن آپ خود کرتی ہیں بہن بھائیوں میں، اس کے بعد کہتی ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں میں کوئی فرق نہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تو جو نظر آ رہا ہوتا ہے اور جو آپ کہہ رہی ہوتی ہیں، دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ کیا یہ عیدیاں دکھانا ضروری ہے؟ کیا یہ عیدیاں کیمرے کے سامنے لہرانا ضروری ہے؟ یہ عیدیاں لوگوں کو یہ پورا ولاگ بنا کر اور لوگوں کو دکھا کے پیسے کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ دونوں میاں بیوی پیسے کے معاملے میں اس چیز کو بہت زیادہ آگے لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ بچے کی سالگرہ پہ تحفے ہوں، چاہے وہ کسی اور ایونٹ کا کوئی انعام ہو، یا کوئی بھی کچھ بھی ہو، ان کا تحفہ ہو، گفٹ ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ پیسے کو دکھاتے ہیں۔ مٹیریلسٹک اپروچ دونوں ہسبینڈ وائف کی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ شو آف نہیں ہے، تو میرے مطابق وہ غلط کہتا ہے۔ یہ اگر شو آف نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کے بعد اپنی والدہ کے کمرے میں گئی اور ان کو عیدی دی۔ آپ نے اپنی امی کو عیدی دی، بہت اچھی بات ہے۔ یہ وہاں بیٹھ کے اتنا بڑا ایک بھاشن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ امی اکیلی رہ گئی ہیں، اب ابو نہیں ہیں، انسان کا پارٹنر چلا جائے تو انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں امی بھی اپنی من پسند چیزیں کھا سکیں، جو ان کا دل چاہتا ہے کھانے کو، اور آپ امی کو پیسے پکڑا رہی ہیں۔ آمنہ بی بی، بات کرنے کا کوئی پہلے طریقہ اور سلیقہ سیکھیں، پھر اتنے لوگوں کے سامنے آگے بات کیا کریں۔ لائکس اور ویوز کے چکروں میں جو ہے نا، آپ لوگ پتہ نہیں لوگوں کو کیا پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی ایک عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، وہاں تک ہی بچے جاتے ہیں، اس سے آگے وہ لمٹ کراس نہیں کرتے۔ آپ کی والدہ کس طرح امبیرس ہو رہی تھیں، وہ بیچاری کبھی آنکھیں نیچے کر رہی ہیں، کبھی مسکرا کے چیزوں کو، آپ کی باتوں کو وہ آگے پیچھے کر رہی تھیں، اس چیز کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کو وہاں پہ یہ لیکچر دینے کی کیا ضرورت تھی کہ امی اکیلی رہ گئی ہیں؟ آپ اپنی ماں کو یہ احساس دلا رہی ہیں کہ وہ اکیلی رہ گئی ہیں۔ آپ جاتی ہیں اپنی امی کو ایک ہگ کرتی ہیں اور کہتی ہیں میں آپ، اور عیدی ان کو پکڑا دیتی ہیں، انویلپ میں پکڑاتی، لوگوں کو دکھا کے بتا کے کہ میں اپنی ماں کے لیے اتنا کری ہوں۔ اولاد تو ماں باپ کا دین دے ہی نہیں سکتی، چاہے 1 روپیہ تھا، یا چاہے 1000 روپے تھے، یا 5000 روپے تھے، آپ خاموشی سے بھی اپنی امی کو پکڑا سکتی تھی۔ آپ یہ دنیا کو دکھا کے یہ احسان کرتے ہیں آپ لوگ، لوگوں پہ ایک یہ کام کر کے، یا ماں باپ پہ احسان کیا آپ نے یہ سب کچھ کر کے؟ آپ لوگ کیوں اس طرح کی، ان کو اس چیز کو کہا جاتا ہے گری ہوئی حرکتیں۔ یہ گری ہوئی حرکتیں ہوتی ہیں کہ ماں باپ کو، جی میں ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں اس لیے کہ میں دنیا کو دکھاؤں میں ماں باپ کی عزت کر رہی ہوں، میں ماں باپ کی خدمت کر رہی ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے آپ خدمت کرتے ہیں ماں باپ کی۔ امی اکیلی رہ گئی ہیں، امی کا بھی دل چاہے اپنی پسند کی چیزیں کھانے کو، بھائی امی کا دل چاہے، آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کا فرض ہے آپ ہر چیز اپنی امی کو پرووائڈ کریں، آپ کرتے ہوں گے، لیکن اس طرح کسی کو آ کے کیٹیگوریکلی بات کرنا وہ اچھا نہیں لگتا۔ اور آپ کی والدہ خود شرمندہ ہو رہی تھیں، وہ آگے سے آپ کو کیا کہتی، اور آپ انہیں جتا رہی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں میری شادی ہو گئی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں دوسرے گھر کی ہوں تو میں یہ نہیں کر رہی، میں کماتی ہوں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گئی ہوں، اس لیے میں آپ کو عیدی دے رہی ہوں، میں فرسٹ ٹائم عیدی دے رہی ہوں۔ آپ جس کو کہتے ہیں نا، جب کسی کو انسان کوئی چیز دیتا ہے تو پتہ نہیں چلنا چاہیے کیا، اور طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا، لیکن مسئلہ یہ ہے جب نیا نیا پیسہ آ جائے نا، لیکن اس کے ساتھ عقل نہیں آتی، چیزوں کو نمود و نمائش پہ لگایا ہوا ہے، رشتوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، رشتوں کی جو عزت ہے وہ آپ لوگوں کے کسی ولاگ میں نظر نہیں آتی۔ ہر کوئی اپنی ویڈیوز بنانے میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنا ارن کرنے پہ لگا ہوا ہے، کسی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ رشتے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، رشتوں کی رسپیکٹ کیا ہے، رشتوں کی لمٹ کیا ہے۔ آپ لوگوں کی پوری فیملی میں سے کسی کو یہ نہیں پتہ۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے تو بہت دکھ ہو رہا تھا آپ کی امی کو اس طرح دیکھ کر۔ آپ کو ان کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ انہیں ایک نہیں 100 دفعہ دیتی، لیکن طریقے سے دیتی۔ ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا، ماں باپ کو ٹریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے انسان کو۔ اپنے آپ کو نہیں ہر ٹائم آگے کریڈٹ ہر چیز کا لینا چاہیے کہ میں پتہ نہیں کون سا بڑا کوئی بن گئی ہوں یا بن گیا ہوں، کہ میں اپنی پتہ نہیں ماں کے ساتھ کیا، ایک بیٹا عمرے پہ لے کے گیا تو پوری دنیا کو بتا کے لے کے گیا عمرے پہ، لیکن ایک بیٹی عیدی دے رہی ہے تو لوگوں کو بتا رہی ہے، کیوں؟ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کو سرو کرنا، ان کی عزت کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے؟ ایک دفعہ ضرور سوچیے گا۔ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلفس۔ اللہ حافظ۔